بے حیائی کیسے عام ہو رہی؟ اسی ریلز اور موبائلز کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے پردگی، ڈانس، ننگا پن، اور اپنے گھر والوں کے فوٹوز، سٹیٹس، شادی کے ویڈیو سب نکالے ڈال لے رہے، سب نکالے لگا لے رہے، پورا خاندان، پورے رشتہ دار سب دیکھ لے رہے، سٹیٹس دیکھ لیے تو ہوگا، سب کے فوٹوز نظر آ جا رہے، کس کے گھر میں کیا فنکشن ہوا نہیں بولے تو بھی وہ سٹیٹسوں کے ذریعے سے سب کو معلوم ہو جا رہا کہ ہاں ان کے گھر میں رسم ہوئی جیسا دکھ رہا، سب ہلدی کلر کے کپڑے پہن لیے بولے تو ہلدی کا رسم ہوا جیسا ہے، سب مہندی کلر کے کپڑے پہن لیے بولے تو مہندی کا رسم ہوئی جیسا ہے۔ ایسے حالات ہیں آج، بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے اپنے خیالات تمہارے اندر جب تک رہیں گے تو اللہ نہیں پکڑتا، لیکن وہ تمہارا خیال نہیں بلکہ تمہاری وہ سوچ سٹیٹس بن جاتی ہے، تو اب وہ سٹیٹس نہیں رہتا بلکہ لوگوں کے لیے دعوت بن جاتا ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ تمہارے اندر کوئی خیال ہے، برا خیال اگر آیا، خیال دل میں ہے، سوچ دل میں ہے، اللہ نہیں پکڑتا، لیکن اگر وہ سوچ وہ خیال سٹیٹس بن کے موبائل پہ لگ گیا، ڈی پی بن کے موبائل پہ لگ گیا، انسٹا کا کوئی ریل ویڈیو بن کے اگر لگ گیا، تو اب وہ سٹیٹس نہیں رہتا، وہ دعوت بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ خیالات بہت سارے آتے ہیں انسانوں کو، اچھے بھی آتے برے بھی آتے، اب خیال آیا نہ بول کے سیدھا ایک گانا لگا دیے، سمجھو وہ دعوت بن گئی۔ 10 لوگ دیکھیں گے تو 10 لوگوں کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا، 100 لوگ دیکھیں گے تو 100 لوگوں کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ نوجوان بچیاں آج برتھ ڈے کر لے رہی، کہتے برتھ ڈے کر لے کے لگا لیتی، اچھا میرا برتھ ڈے ہے آج بول کے۔ یاد رکھو یہ گناہ کی دعوت ہے، لوگوں کو اور بتا رہے تم نہیں کرے، لوگ ارے انہوں کرے دیدی ہم بھی کر سکتے بول کے، تو یاد رکھو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اصل میں اسلام تو حیا سکھاتا ہے، پردہ سکھاتا ہے، شرم سکھاتا ہے۔ کیسے؟ ایک مسلمان لڑکی کو ایسی حیا والی ہونا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کنواری لڑکی کو آپ جب نکاح کرنے کی بات کرتے، باپ جا کے اگر اپنی بچی سے رشتے کے بارے میں اگر پوچھے، بیٹا فلاں سے رشتہ تیرا طے کر رہا ہوں، تجھے پسند ہے کیا، تو کنواری لڑکی تو جواب نہیں دے سکتی، وہ شرم کے مارے خاموش رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان یعنی کنواری لڑکی کی خاموشی ہی اس کی نکاح کی اجازت ہے، اس لیے نکاح کے لیے اجازت دو اپنی بچیوں سے بولے۔ مطلب حیا والی لڑکی اسلام کی نظر میں اسے مانا جاتا ہے جو رشتے کی بات بھی کرے تو ہاں ابا میرے کو پسند ہے بولنے میں بھی اس کو شرم آتی، اتنا حیا والی رہتی۔ آج حالات ہے یہ حالات تھے 15-20 سال 25 سال پہلے، شادی کی بات بولتے ہوئے شرم آتی تھی، ابا کے سامنے ہاں یا نہ بولتے ہوئے شرم آتی تھی، اب دولہے کچھ پکڑ کے لا رہی، ابا یہ نہیں پسند ہے بول کے۔ حالات یہ ہے، بچی کو نہیں پڑھائے تو بھی پریشانی، پڑھائے تو بھی پریشانی، ایسی ہے حالات۔ بڑی بچی کو زیادہ پڑھائے تو کیا ہوتا کہ فتنہ بول کے 10 کلاس تک پڑھا کے گھر میں رکھے تو اس کو رشتے نہیں آ رہے، ہاں 10th پڑھی کہتے کہاں تھا رشتہ، نکو بول کے اس کو رشتے آنا مشکل ہو گیا بول کے۔ دوسری بچی کو ڈگری کرائیں گے بول کے بھیجے تو انہیں وہ کالج سے لے کے آ رہی رشتہ، اس کو رشتہ نہیں ملا، اس کو کالج میں مل گیا رشتہ، کرے تو کرو اس سے، نہیں کرے تو بھاگ جاتی، ابا کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ ایسے حالات ہیں، تو یاد رکھو اصل میں مسلمان لڑکی کو حیا والی ہونا تھا، جیسی حیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا بولی فاطمہ؟ مجھے عرب کے لوگوں کے جنازے کو میں جب دیکھتی ہوں عورتوں کا تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ ایسا فلیٹ ایسا تختہ ہوتا تھا سیدھا، ابھی جیسا ہی آپ دیکھ رہے ایسا فلیٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز رکھو جسم کی ساخت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ ایسا فلیٹ تختہ ہے، حالانکہ کفن بھی پہنا ہوا ہے، چہرہ بھی نہیں دکھ رہا، لیکن پھر بھی مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے بھی اس طرح اگر لے جایا جائے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو ان کی بہن شاید اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور عورت تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں ایک مرتبہ دوسری جگہ یمن میں دیکھی تھی کہ وہاں کے لوگ سائڈوں سے بھی تختہ لگاتے ہیں، سائڈوں سے بھی، جو آج ہمارے جنازے اٹھا کے لے کے جانے کے جو ڈولے ہیں ویسے تخت لگاتے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بولی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لیے بھی اسی طرح سائڈوں سے تخت ہو، اور رات کو میرا جنازہ لے جایا جائے، دن میں بھی نہیں،
کیوں؟ کیسے فلیٹ تختے میں جسم کا فگر نظر آتا، جنازے میں مرنے کے بعد میرے میت کو بھی، میرے جسم کی ساخت کو بھی، فگر کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے. یہ فاطمہ کی حیات تھی. آج اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لڑکیاں تیار ہیں، اپنے آپ کو بتانے کے لیے لڑکیاں تیار ہیں. انسٹا میں ریلز، ویڈیوز، ہر جگہ ناچ گانا، اتنے گندے گندے گانے، اتنی گندے ناچ، کہیں بھی گئے تو بے پردگی کے ساتھ، ہر چیز. آج کل تو وہ کیا ہے جی، سمر میں واٹر پارکس جو کھل رہے، ونڈریلا، ونڈر پارک، ایسے اب وہاں پر ایک سائڈ میں پورا گانے لگا کے، بڑے ڈی جے لگا کے، وہاں پر پورا میوزک لگا ہوا ہوتا، دوسری طرف کیا ہے، پورے پانی کے ساتھ اوپر سے گرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہے. اگر آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو کبھی پارک میں گئے، کبھی کہیں پر گئے، دیکھ لیے، آگے چلو کوئی بات نہیں، آپ اپنے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے آپ جا کے کچھ گھوم پھر لے کے آگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج مسلمان لڑکیاں جہاں پر ڈی جے لگا کے وہ واٹر پارک ہوتا، رین ڈانس ہوتا، اس کے نیچے جا کے جھول رہی، مست ڈانس کر رہی، ناچ رہی، برقعے میں ناچ رہی. کیا ہے یہ بہت بے حیائی ہے، یہ بہت زیادہ بے شرمی والی چیزیں ہیں. آج اگر یوٹیوب نکال کر دیکھیں گے تو پورے کوکنگ چینلز، میک اپ کے چینلز، مہندی کے ڈیزائنز کے چینلز، اب اس میں بھی پھر اپنی اپنی مرضی کا پردہ کیسا. اور کچھ لوگوں کے لیے پسند نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم دکھائے، اپنا چہرہ دکھائے، اس لیے کیا کرتے انہوں خالی ہاتھاں دکھاتے، ایسے ہاتھاں دکھاتے، مہندی کا ڈیزائن ایسے ہاتھاں دکھاتے، ہے نا. تو وہ خالی مہندی والے اتنے ہاتھاں دکھا لیتے، کوکنگ والے پکاتے سو ہاتھاں دکھا لیتے. کچھ لوگ کیسے رہتے، آدھا فیس دکھاتے، خالی ایسا ماسک لگا لیتے، اس کے بعد آدھا پورا کھلا رہتا، پھر ویسا بات کرتے. کچھ لوگ کیا کرتے، خالی ہونٹوں کی جگہ، منہ کی جگہ ایک پھول لگا لیتے، بس باقی سب دکھ رہا، کوئی بات نہیں. کچھ لوگوں کے لیے خالی بال چھپائے تو بس سر کے، فیس پورا کھلا رہے، کوئی بات نہیں، بال کو چھپا لو، اچھا سکارف لگا لو، اس کے بعد کہاں بھی ٹھہر کے ڈانس کرو، کہاں بھی ٹھہر کے ناچو، کوئی بات نہیں. اپنی مرضی کا پردہ ایسا جائز نہیں ہے، ایسے جائز نہیں ہے. اگر میں یہ انسٹاگرام کی کہانی بتاؤں تو بہت لمبی ہے، میرے سے زیادہ آپ ہی جانتے ہوں گے کتنی مسلمان لڑکیاں کیسی بے حیائی کے ساتھ. اگر کوئی بولتا کہ ایسے ویڈیوز بنانا جائز نہیں ہے، بولے تو تیرا ایسے ویڈیوز دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو کہیں کو دیکھ رہا بولتی ہے. اگر کوئی سمجھانے والا ہے تو اس کو بھی ایسے الٹے جواباں دیتی. لیکن برابر انسٹاگرام، فیس بک کا یہ تمام چیزیں کھول کے رکھ لی، ہر ایک کا اکاؤنٹ ہی ہے. گھر میں 4 آدمی آئے بولے تو چاروں کے الگ الگ اکاؤنٹس ہے، ایسی حالت ہے. تو بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اور پردے کا مطلب یاد رکھو کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہوتا. پردے کا مطلب کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہوتا کہ خالی کوئی کالا کپڑا اوپر لٹکا لیے، اس کے بعد کچھ بھی کر لیے چلتا. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اچھی طرح یاد رکھ. برقع پہن لے کے ہم کچھ بھی کرتے، برقع پہن لے کے ہم سوئمنگ کرتے، برقع پہن لے کے کرکٹ کھیلتے، برقع پہن لے کے ڈانس کرتے، برقع پہن لے کے ناچنے جاتے، برقع پہن لے کے لوگوں کے سامنے ہوٹلوں میں چلے جاتے، کیا بولے وہ برقع پہن لے کے. ایسا نہیں ہے، ڈریس کوڈ نہیں ہوتا خالی اب بالان چھپا لو، ایسا کچھ کالا کپڑا لٹکا لو، اس کے بعد کچھ بھی کر لو. نہیں. برقعے کا اصل مطلب ہے زینت چھپانا. جیسا کہ کل سنے نا آپ، کون سی آیت بولا تھا میں، خالی آیت نمبر تو بھی یاد ہے، سورہ نور آیت نمبر 31. زینت چھپاؤ، آپ کی طرف اٹریکشن کسی کا نہیں ہونا، آپ کسی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا، یہ اصل پردے کا مطلب ہے. سب مردوں کے سامنے برقع پہن لے کے چلے جا کے میں کچھ بھی کر لیتی بولے تو غلط ہے، غلط ہے، ایسا نہیں جا سکتے، یاد رکھو. تو اسی لیے، اور اگر میں بولوں تو بے حیائی کتنی زیادہ ہے. ڈیٹنگ ایپس، پورنوگرافی، لیو ان ریلیشن، یہ بہت ساری چیزیں، لیو ان ریلیشن شپ کا آج یہ سب چیزیں یہیں سے شروع ہو گئے. ڈیٹنگ ایپس کے تو ایسا آسانی کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ ہر جگہ ہو رہا. ماں باپ کو نہیں معلوم، نوجوان لڑکیوں کو معلوم ہے. ڈیٹنگ کرتے، خالی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے، اس کے بعد ڈیٹ کیا ہے، کسی بھی مرد کے ساتھ کسی بھی لڑکی کا وہاں پر کنیکشن ہو جاتا، اس کے ساتھ ڈیٹنگ میں رہتے، بات کر لو سارا دن. آپ کو ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، چلو کوئی بھی کرائے پہ مل جاتا، بولے تھا کرائے پہ مل جاتا وہاں پر. وہ ایپ پہ چلے گئے تو بہت سارے لوگ مل جاتے بات کرانے والے. کس کے بھی ساتھ ڈیٹ کرو، کس کے بھی ساتھ گھومنے کے لیے چلے جاؤ. تو بہت گندی چیزیں ہو رہی. اس سے بھی ہٹ کے بھی گندی چیزیں ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا.